بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے۔ پاکستان میں نئے مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں جاری ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں نئے مالی سال کی بجٹ کے لیے اپنے اپنے اہداف پر کام کر رہی ہیں۔ اس وقت پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو معاشی صورتحال سنبھلنے کی طرف جا رہی ہے، حالات بہتری کی طرف گامزن ہیں۔ بنیادی ضروریات زندگی میں عوام کو ریلیف ملنے کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، قیمتیں نیچے آ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں کاروباری صنعتی حلقے کیا رائے رکھتے ہیں؟ پاکستان میں بازار، مارکیٹیں، کاروبار سے جڑے ہوئے لوگ اس وقت حکومت کی کارکردگی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور نئے مالی سال کے بجٹ میں حکومت سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ ہم اس وقت موجود ہیں نصف صدی سے بزنس سیکٹر سے جڑے ہوئے آٹو یونین میکلوڈ روڈ کے پریزیڈنٹ جاوید بھٹی صاحب کے ساتھ۔ اس وقت ان کے آفس میں بھٹی صاحب کا وسیع ترین تجربہ ہے، کاروباری حوالے سے بڑی متبرانہ رائے رکھتے ہیں، بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں۔ بھٹی صاحب سے پوچھیں گے پاکستان کے اس وقت معاشی اشاریے کیا کہتے ہیں، بجٹ سے میں حکومت سے وہ کن تجاویز کا اظہار کرنا چاہیں گے، اور بنیادی ضروریات زندگی جو عوام کی اولین ترین ضرورت ہے اس میں جو ریلیف مل رہا ہے عام آدمی کو، کیا وہ کافی ہے یا مزید ملنا چاہیے؟ بھٹی صاحب، وقت دینے کا بیحد شکریہ۔ آپ کا وسیع ترین تجربہ ہے کاروباری حوالے سے، آپ نے حکومتوں کے آنے جانے، بدلتے ادوار دیکھے ہیں، پالیسیز، بجٹ، سارا کچھ دیکھا ہے۔ کرنٹ سینیریو میں آپ ملکی حالات کو معاشی حوالے سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مہربانی، آپ نے اس قابل سمجھا کہ آپ تشریف لائے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ حالات اور واقعات جو پچھلے کچھ ایک دہائی سے چل رہے ہیں، آپ سارے ہم سب کے سامنے ہیں۔ یہ اس ٹائم پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے جو ہدف تعین کیے ہیں انہوں نے، وہ کافی مثبت نظر آ رہے ہیں، لیکن اس میں چاہیے کہ ایز اے قوم ساروں کو ایک دفعہ مل کے ان کو موقع دینا چاہیے کہ یہ ملک کی بہتری کے لیے کچھ کر لیں، چلیں اس کو پیچھے جس کو کہتے ہیں کہ وہ درگزر کر کے ان کو موقع دیں کہ یہ کام کریں۔ دیکھیں، ملک ہوگا تو ہم بھی سیاست کریں گے، مخالفت برائے مخالفت نہ کریں، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلے اور کوئی اس طرح کا درمیانی راستہ نکالیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے۔ اور ہماری رائے میں تو یہی ہے، یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں سب سے پہلے ایک قدم گورنمنٹ آگے بڑھائے، اپنے خرچے واضح طور پہ اس کو کام کرے۔ اپنی جیسے ابھی تک وزیروں کی تعداد کم ہے، لیکن اس کے ساتھ جو گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کم کرے۔ کوئی اس طرح کا ایک پلان کریں کہ کم از کم جیسے پہلے 5 ایئر پلانز بنتے تھے، آپ 5 سالہ کو منصوبہ بنائیں اور سٹیپس کے ساتھ اس پہ چلیں۔ لوگوں کا سروائیول مشکل ہوا ہے، خاص طور پہ جو لوور کلاس ہے وہ خودکشی کے نزدیک ہوئی ہے، اور اب ان کو تھوڑا تھوڑا سا سانس آنا اگر شروع ہو رہا ہے، جیسے آٹا سستا ہو رہا ہے، کوئی گھی سستا ہو رہا ہے، کئی بیسک چیزیں جو بلوں کی ہے، جیسے ہماری اس حکومت جو نئی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 300 یونٹ تک ہم غریب آدمی کو ریلیف دیں گے، اس پہ یہ جنگی بنیادوں پہ کام کریں کہ کم از کم 300 یونٹ تک جو ایک لوور طبقہ ہے جس کا سروائیول مشکل ہے، جس کی 20-25-30 ہزار کی آمدن ہے مہینے کی، اس میں دیکھیں کہ وہ ذہنی طور پہ پاگل ہونے کے نزدیک آیا ہوا ہے۔ پھر وہ کرائم بھی بڑھتا ہے، ہر چیز بڑھتی ہے۔ اس کو سب سے پہلے یہ بلوں کو دیکھیں، پھر اس کے بعد ریلیف زیادہ سے زیادہ لوور طبقے کی طرف اس کو ریلیف دیں۔ اور جو زراعت میں بھی دیکھیں، بزنس کمیونٹی تو ٹیکس دیتی ہے، تھوڑا دے زیادہ دے لیکن دے رہی ہے، لیکن ہمارے جو زراعت ہے بے شک وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اس میں یہ کہتے ہیں 12 ایکڑ تک ہماری تو سجیشن کہ ایک مربع تک کو ریلیف دے دیں، اس کے اوپر وڈیروں سے زراعت پہ بالکل تھوڑا بہتا ایک ٹیکس ہونا چاہیے، جن کی ہزاروں ایکڑ زمینیں ہیں لیکن وہ 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں دیتے، اور فیسلٹیاں وہی سڑکیں استعمال کرتے ہیں، وہی ہر چیز ساری فیسلٹیاں لے رہے ہیں، ان پہ بھی کوئی نہ کوئی ٹیکس ہونا چاہیے۔
اور یہ کچھ ٹائم کے لیے جو ہمارا یہ اپنا ڈیولپمنٹ کے کام ہے اس کو بے شک روک دیں، اس کو کم سے کم جو بہت ایمرجنسی بنیادوں، یہ نہیں ایک سڑک بنی ہوئی ہے اس کو توڑ کے پھر دوبارہ بنا رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تھوڑی بہت ہی سڑک ٹوٹی بھی ہوگی تو اس پہ سے ہم گزر جائیں گے، لیکن جو زیادہ ضروری کام ہے ایجوکیشن کا، ہیلتھ کا، اس پہ کوئی بجٹ کٹ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں ان پہ کمپرومائز بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ خوش کرنے کے لیے کسی کو ادھر سڑک نہیں بن گئی ہے، دوسری اس طرح کے جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں ان کو کام کریں۔ اور دیکھیں انڈیا نے کافی سال تک ادھر کوئی امپورٹڈ چیز نہیں آتی تھی، باہر سے کوئی لگژری آئٹمز نہیں آتی تھیں، انہوں نے اسی پہ گزارا کرتے تھے، اور اب وہ ایک قوم بن گئی ہے۔ ہمارا تو یہی ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ اس پہ فوکس کریں، اور خاص طور پہ ہمیں اپنی انڈسٹری اور بزنس کمیونٹی کو دیکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ پچھلے جو 10 15 20 سال میں جو جتنا پروموشن دی گئی ہے ہاؤسنگ سیکٹر کو، میری تو رائے ہے کہ ہاؤسنگ سیکٹر کو پروموٹ نہ کریں، اس پہ سختیاں کریں۔ ادھر سارا پیسہ ہمارا ایک ڈمپ ہو گیا ہے، وہی پیسہ ہمارا انڈسٹری میں لگتا تو ہمارا ملک کہاں سے کہاں چلا جاتا۔ ہمارا انسینٹیو دیں انڈسٹری کو، ٹیکس ریلیف دیں انڈسٹری کو، اور ہاؤسنگ سیکٹر میں دیکھیں جتنی گرین ایریا ہے سارا ختم ہوئی جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی ہاؤسنگ کالونیاں بن رہی ہیں، ہر سیکٹر آپ پنجاب میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، کے پی کے میں، جون سے مرضی چلے جائیں صوبے میں، ہر جگہ، کشمیر میں، گلگت میں چلے جائیں، ہر جگہ ہاؤسنگ۔ جس کے بعد تھوڑی سی زمین ہے اس نے پلاٹ کاٹ کے، اور سب سے آسان ہوتا ہے میرے پاس پیسے ہیں، بجائے میں انڈسٹری لگاؤں میں اس کو ادھر 2 پلاٹ خرید کے تو پیسے ڈمپ کر لیتا ہوں۔ تو ہماری پروموشن دیں، اس میں انسینٹیو اتنے زیادہ دیں، چائنا کے ساتھ کریں، چھوٹے یونٹ لا کے ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کروائیں، وہ یہاں یونٹ لگنے چاہیے، وہ ٹیکنیکل نو ہاؤ 1 سال 2 سال میں ساتھ ان کی بھی شراکت ہو، تاکہ ہمارے لوگ بھی ٹرین ہوں، اور یہاں سے ہم باہر جاتے ہیں تو جتنے بڑے بڑے برانڈ ہیں جب دیکھتے ہیں تو وہ میڈ ان بنگلہ دیش، میڈ ان چائنا، یا چھوٹے چھوٹے نیپال تک کے میں نے دیکھے ہیں، نیپال، برما، وہاں سے ایکسپورٹ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہم ایکسپورٹ میں، کیونکہ ہمارا ایک تو بجلی بہت زیادہ مہنگی ہوئی ہے، یہ جو ان سے ہمارے معاہدے ہوئے ہیں آئی پی پی کے ساتھ، دیکھیں جب مشکل ٹائم آتا ہے تو ساروں کو اپنا حصہ دینا چاہیے۔ یہ چند بندے ہیں جنہوں نے پاور پلانٹس لگائے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ نیگوشیشن کریں، نہیں تو 2028 تک تو یہ ہمیں نچوڑ کے لے جائیں گے۔ یہ جنگی بنیادوں پہ ان کا نیگوشیٹ ہونا چاہیے۔ اب جیسے سولر کا ہو رہا تھا تو اب سارے افواہیں آ رہی ہیں کہ ڈسکریج کیا جا رہا ہے۔ آپ بڑی جاندیدہ شخصیت ہیں، ابھی آپ سوئٹزرلینڈ کا دورہ کر کے آئے ہیں، پوری دنیا میں آپ کاروباری حوالے سے آتے جاتے ہیں۔ جو آپ نے ایگریکلچر سیکٹر کی بات کی ہے، جو کاشتکار ہے، زمیندار ہے، وہ بجلی میں بھی سبسڈیز لیتا ہے، قرضے بھی لیتا ہے، گورنمنٹ سے فیسلٹیز بھی لیتا ہے، دیتا کچھ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس سیکٹر ہے، انڈسٹریل سیکٹر ہے، آپ جیب سے لگاتے ہیں، بھاری ٹیکسز بھی دیتے ہیں، بجلی اور تمام چیزوں پر، گیس پر اور کاروبار کرنے پر آپ بھاری ٹیکسز ادا کرنے کے بعد بھی حکومتی سطح پر مسائل کی سنوائی نہیں ہوتی۔ یہ دوہرا معیار ہے۔ اگر آپ نے ہاؤسنگ سیکٹر کی بات کی ہے، ہاؤسنگ سیکٹر میں بھی پیسہ ڈمپ ہو رہا ہے، جبکہ بازار، مارکیٹیں، فیکٹریاں، انڈسٹریل سیکٹر، بزنس سیکٹر تو وہ سونے کی چڑیا ہے۔ اگر حکومت اس پر توجہ دے تو پاکستان چائنا کے یا دنیا کے دوسرے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کی طرح آگے جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں۔ اب بالکل آپ نے بجا فرمایا، آپ نے خود ہی اپنے سوالوں کا جواب بھی دے دی ہے۔ تو وہ میرا عرض کرنے کا بھی یہی ایک مقصد تھا۔ لیکن ایگریکلچر پہ بھی نا دیکھ، وہ بھی ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، اور ہماری آبادی زیادہ دیہی ہے، اور اس میں 2 طبقے ہیں۔ جو ایک طبقہ ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ سے بھی نیچے ہے، بہت نیچے ہے، لیکن اس لیے بجائے 12.5 ایکڑ رکھا ہے، میری تو سجیشن ہے کہ 1 مربع تک جو ہے اس کو ٹیکس فری کریں، اس کے اوپر والوں سے ٹیکس لیں۔ ٹیکس ان کا بنتا ہے جو تھوڑا بہت جس کو کہتے ہیں
تھوڑا جن کی زمین ہے اس میں وہ تو اس کا بھی سروائیول بڑا مشکل ہے، اور وہ ہمیں اناج پیدا کر کے دے رہے ہیں ان کو، بلکہ یہ سولر سے جو ٹیوب ویلز وغیرہ کا ہے ان کو انسینٹیو دینے چاہیے کہ سستے ٹیوب ویلز وغیرہ ان کو پانی کا سستی کھادیں ان کو دیں، اور بس وہ ایک سسٹم کے ساتھ بغض نہ رکھیں کہ بے شک میں کاروباری بندہ ہوں، ہم ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ کاروباری طبقہ جو دیہی لوگ ہیں ان سے بہتر ہے، وہ دیہات میں بہت زیادہ غربت ہے۔ تو اوورآل ہم پاکستان کے لیے سارے لیے میں تو کوشش کروں گا بات کرنے کے لیے، ساروں کو خیال رکھیں۔ موجودہ حکومت وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف، آپ ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو معاشی بحرانوں سے باہر لے آئیں گے؟ دیکھیں کوشش تو دیکھیں بہت زیادہ ہو رہی ہے، بہت زیادہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ پاکستان وینٹیلیٹر پہ ہے، تو اس کو کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ ایک دعا کے ساتھ دعائی کی بھی ضرورت ہے، اور ہمارے اپنے ہم سب کے اپنے، ہم گورنمنٹ پہ تو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ٹھیک ہو جائے، لیکن ہم اپنے رویے نہیں ٹھیک کرتے، ہم سارا ایز اے قوم ہر بندہ خود کہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو میرے خیال سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جو سیاستدان ٹھیک ہو جائیں، بھئی سیاستدان بھی تو ہمارے میں سے ہی ہیں نا، ہم سارے ہم ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور خود ساری بے ایمانیاں کرتے ہیں، ہم سارے ٹھیک ہو جائیں تو وہ بھی، ہم جب ٹھیک ہوں گے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ صدر آٹو یونین مکلوڈ روڈ جاوید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے، انہوں نے ملکی معاشی ترقی کے مختلف جو ذرائع جو ملک کو ترقی کی جانب گامزن کر سکتے ہیں ان کی انہوں نے نشاندہی کی، اور کھل کر انہوں نے اپنے نقطۂ نظر کا اظہار کیا۔ سلسلہ گفتگو کے آخر میں جو انہوں نے کہا کہ حکومت، انان اقتدار، سسٹم کی خامیاں خرابیاں اپنی جگہ بجا، مگر سب سے پہلے بحیثیت قوم ہر فرد کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی اور ملکی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور وطن عزیز کو ترقی و خوشحالی نصیب فرمائے۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔